السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ ایک سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں بہت گردش کرتا ہے، اور اب جب میں موضوع آپ کی طرف بیان کروں گا تو آپ کے ذہن میں بھی سوال اٹھے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ کیا کوئی ماروائی طاقتیں ہیں، کیا کوئی جنات انسانوں کو اغوا کر سکتے ہیں؟ کیا انسانوں کو ان کے گھروں سے اٹھا کر لے جا سکتے ہیں؟ اب اس کا جواب ہاں بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع کی طرف جاؤں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو لے چلوں گا ایک واقعے کی طرف۔ حضرت ابو سعد عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ ایک دن میری بیٹی گھر کی چھت سے غائب ہو گئی، تو میں گیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور میں نے ان سے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ دن کے وقت اچانک سے گھر کی چھت سے غائب ہو گئی ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم ایک کام کرو کہ رات کے اندھیرے میں کرخ کے ویرانوں میں چلے جاؤ، اور فرمایا کہ وہاں پر حصار یعنی دائرہ بنا کر بیٹھ جانا، بسم اللہ پڑھ لینا اور میرا تصور باندھ لینا۔ وہاں طرح طرح کے جناتوں کے لشکر گزریں گے، طرح طرح کے جنات گزریں گے، ان سے ہیبت میں نہیں آنا، خوف میں مبتلا نہیں ہونا، بلکہ تم بیٹھے رہنا یہاں تک کہ فجر کے وقت جنات کا بادشاہ، جنات کا شہنشاہ گزرے گا۔ جب وہ آئے تو اس سے میرا تذکرہ کرنا اور اپنا مسئلہ بیان کرنا۔ تو وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کرخ کے ویرانوں میں چلا گیا، رات کا وقت تھا، میں نے حصار باندھا، دائرہ کھینچا اور دائرہ کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں کہ انتہائی خوفناک شکلوں والے جنات وہاں سے گزرتے ہیں، جن کو دیکھ کر ان کے چہرے کو دیکھا نہیں جاتا تھا، خوف کے مارے جسم میں کپ کپی طاری ہوتی تھی۔ کہتے ہیں میں جم کے بیٹھا رہا، کہتے ہیں یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوا تو شہنشاہ جنات حاضر ہوا۔ میرے دائرے کے گرد جب وہ آیا تو وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس کے ارد گرد جناتوں کا ایک طویل ہجوم تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں، ابو سعد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وہ جنات کا بادشاہ، اس نے یہ نام سنا، وہ فوراً گھوڑے سے اتر گیا اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے دائرے کے گرد بیٹھ گیا، اور اس کے ساتھ کے سارے جنات میرے دائرے کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اس نے کہا اپنے آنے کا مقصد بیان کرو۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے حضور غوث پاک نے بھیجا ہے، اور میں نے ان سے یہ مسئلہ عرض کی تھی، میں نے ان سے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ میری بیٹی گھر کی چھت سے غائب ہو گئی، تو انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ شہنشاہ جنات، اس نے اپنے جناتوں کو حکم دیا کہ جاؤ ڈھونڈو اور دیکھو کہ اس کی بیٹی فاطمہ کو کس نے غائب کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ تھوڑے ہی دیر کے اندر جنات ایک چینی جن کو پکڑ کر لائے، اور اس کے پاس میری بیٹی فاطمہ بھی تھی۔ بادشاہ نے اس سے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے خطب وقت حضور غوث پاک کے شہر سے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا اور میں اسے اٹھا کر لے گیا۔ تو وہ شہنشاہ جنات نے ہاتھوں ہاتھ اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر آپ فوراً گھوڑے سے اترا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنات کی طرف نظر کرتے ہیں تو وہ تھر تھر کانپتے ہیں، کیونکہ جب رب تبارک و تعالیٰ کسی قطب وقت کو متعین کرتا ہے تو تمام جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تھا اس زمانے کا واقعہ کہ جس سے یہ پتہ چلا کہ جنات انسانوں کو اغوا کر سکتے ہیں، اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ دور جدید کا ایک اور واقعہ انتہائی مختصر انداز میں پیش کروں گا، یعنی آج کے دور کا واقعہ۔ ایک ایسا شخص تھا جسے عملیات کا شوق تھا، یہاں تک کہ اس نے حفظ کیا، حفظ کے بعد اس نے درس نظامی یعنی عالم کورس بھی کمپلیٹ کر لیا،
اسے شوق تھا کہ وہ جناتوں کو تسخیر کرے، عملیات سیکھے، روحانیت کی طرف وہ مائل ہوا، یہاں تک کہ اس نے عملیات کے اندر ایک اچھا خاصا مقام پا لیا۔ اسے چیزیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں، ان سے کلام کرتا، ان سے بات چیت کرتا، لوگوں کے مسائل حل کرتا تھا۔ پھر ایک دفعہ وہ ملا، کہنے لگا کہ بڑے مسائل ہیں اور میرے باہر نکلنے پہ پابندی ہے۔ اس سے پوچھا کہ بھئی کیا مسائل ہیں؟ بولا مجھے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور مجھے مسلسل دھمکی دیتے ہیں کہ اس کام کو ترک کر دو ورنہ مارے جاؤ گے۔ تو وہ یہ کہنے لگے، وہ شخص کہنے لگا کہ اس وجہ سے مجھے خوف ہے، میں کہیں جاتا نہیں ہوں۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ اپنے گھر سے غائب ہو گیا۔ اپنے گھر سے غائب ہوا، 10 سال تک اس شخص کو ڈھونڈا جاتا رہا، نہ اس کا کسی پولیس والے، نہ کوئی ادارے، کوئی بھی شخص اس کو ڈھونڈ نہیں سکا۔ چپا چپا، شہر شہر، کریا کریا، گلی گلی، بستی بستی ڈھونڈا، 10 سال تک وہ شخص غائب رہا۔ جب 10 سال کے بعد وہ شخص آیا تو اس نے اپنا واقعہ یہ سنایا، کہنے لگا کہ مجھے جنات اٹھا کر لے گئے تھے، اور اس کی باتیں کچھ اتنی عجیب و غریب سی ہیں کہ شاید کوئی عام بندہ سنے تو کہے کہ یا تو یہ کوئی ذہنی مریض ہے، یا تو یہ عجیب منطقی باتیں جو سوچ سمجھ کے مطابق آپ اسے نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ہے یہ۔ وہ اس قسم کی گفتگو کرنے لگا۔ جو حیران کن بات اب اس کے جانے کے بعد، 10 سال غائب رہنے کے بعد جو اب آیا، اس کے ساتھ پیش آیا، جو واقعہ، جو بات ہوئی، وہ حیران کن ہے۔ اور وہ کیا کہ جس دن وہ گم ہوا تھا، 10 سال پہلے وہ غائب ہوا تھا، اس وقت وہ حافظ بھی تھا، اس وقت وہ عالم بھی تھا، اس وقت وہ روحانی عامل بھی تھا۔ اب جب وہ 10 سال کے بعد واپس آیا تو اس کے حافظے سے قرآن ختم ہو چکا تھا۔ اب جب وہ واپسی آیا تو درس نظامی کی اس نے جو بھی تعلیم حاصل کی تھی، اس کے دماغ سے قرآن و حدیث کی وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی تھی۔ جب وہ واپسی آیا تو وہ روحانی عملیات کو بالکل بھول چکا تھا۔ ان 2 واقعہ سے یہ پتہ چلا کہ ہاں، انسان کو جنات اغوا بھی کر لیتے ہیں اور اٹھا کر بھی لے جاتے ہیں، لیکن یہ ہر جن کی یہ طاقت نہیں ہوتی، بلکہ وہ مخصوص جنات ہوتے ہیں جو انسانوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، یا انسانوں کا سامان غائب کر لیتے ہیں۔ ہر جن کو یہ طاقت، یہ قوت حاصل نہیں ہوتی، اور نہ یہ تصرف اس تک پہنچ سکتا ہے۔ تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اگلا پھر کوئی موضوع لیے، جناتی حوالے سے معلومات لیے، ایک واقعہ، ایک نصیحت لیے، یا آپ کے لیے کوئی روحانی علاج لیے، پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔